میں لاہور چیمبر کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ لاہور چیمبر کے دروازے کھلے ہیں اور ہم یہاں پر آپ کی وجہ سے ہیں. آپ لوگوں کی بدولت ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے اور میرے وائس پریزیڈنٹ کے ملاقات کے لیے کسی ٹائم کی کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ واک ان کر سکتے ہیں. پہلے میں یہ کہتا تھا کہ جسٹ ناک اینڈ واک، اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جسٹ واک ان. ہم جتنی بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے حبیب کی مدد سے آپ کی فیسلٹیز کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم ضرور اٹھائیں گے. اور اس سال کو ہم نے بزنس کمپلائنس اینڈ فیسیلیٹیشن ایئر ڈکلیئر کیا ہے. ویری گڈ. جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری مینجمنٹ نے، میں نے، میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور میرے وائس پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر ہاسپٹلز ہیں، انفلیشن اتنی زیادہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اگر ہمیں ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اگر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ہم تمام عوام کے لیے ان دونوں کو حاصل کرنا بہتر ہو جائے گا. ہم نے عمر ہاسپٹل سے بھی ایم او یو سائن کر لیا ہے، ہم نے فاطمہ میموریل سے بھی ایم او یو سائن کر لیا ہے، ہم نے النور لاجسٹک سے بھی، النور ڈائگنوسٹک سے بھی ہم نے ایم او یو سائن کر لیا ہے. شالیمار سے ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امریکن لائف اسٹاف کی جو ہیں پرنسپل، انہوں نے بھی ڈسکاؤنٹ اناؤنس کر دیا ہے. اسکالرز انسٹیٹیوٹس کی یونیورسٹی اسکول، اس کے لیے بھی ڈسکاؤنٹس اناؤنس ہو گئے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس پہ کام کر دیا ہے اور آپ ان تمام فیسلٹیز کو اویل کریں. یہ تمام فیسلٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے نیچے پچھلی ہماری جو سابقہ مینجمنٹس تھیں، انہوں نے بہت سے کاؤنٹرز بنائے، کاؤنٹرز پہ کام ہو رہا ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب خود بھی اس پہ زور دیں گے ایکسپورٹ پہ، لیکن کریڈٹ گوز ٹو مائی سینئر وائس پریزیڈنٹ کہ انہوں نے ایکسپورٹ کاؤنٹر بھی نیچے کھلوایا ہے. اور آپ لوگ ہمارے ہر کاؤنٹر میں آ کر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سہولیات لے سکتے ہیں. چونکہ آپ لوگ مبارک کے لیے آئے ہیں، شکایتیں تو بھائی جان نے دی ہیں لیکن اس کا جواب میں ایک ہی دوں گا. آپ پلیز یہاں پر، یہ بھی آپ بتائیے گا پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چونکہ آپ مختلف مارکیٹوں کے لوگ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے دروازے آپ تمام مارکیٹوں کے لیے کھلے ہیں. آپ تمام مارکیٹیں مجھے ٹیلی فون کریں، مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ کب آنا چاہتے ہیں. میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ سب سے ملنا چاہتا ہوں. ویری گڈ. میں آپ سب کے ایشوز کو سننا چاہتا ہوں، میں آپ سب کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ لاہور چیمبر کا کردار ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، ایک مڈل مین کا ہے. لاہور چیمبر پالیسی میکر نہیں ہے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم نے الحمدللہ 84 اور 85 پہ آواز اٹھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف لاہور چیمبر نہیں اٹھائی، فیڈریشن نے بھی اٹھائی، ہم نے بھی اٹھائی، باقی چیمبرز نے بھی اٹھائی، اور حکومت نے اس پہ ہماری بات سنی اور $50,000 تک کی جہاں کی اجازت دے رکھی تھی وہ $1,00,000 پہ اس دفعہ لے گئے. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اس میں رائٹنگ میں کوئی نوٹیفیکیشن ہے، تو رائٹنگ میں نوٹیفیکیشن آئے گا بھی نہیں. لیکن جب گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک آپ کو ابلائج کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو مسئلہ تو وہاں پر ہونا جہاں پر آپ ابلائج نہ ہو رہے ہوں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جو میں سب سے ضروری بات کروں گا کہ اگر آپ کی مارکیٹ کو کوئی ایشو ہے، آپ دیکھیں جی، مجھے پتا ہے ہٹی بہت ضروری ہوتی ہے، ہٹی پہ پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کی مارکیٹ کا جو بھی ریپریزنٹیٹو ہے وہ ہمیں لکھ کے ہمیں بتا دیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. ہم اس ایشو کو آپ کے مارکیٹ کے بہاف پہ اٹھائیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صدر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کسی بھی نمائندے کو بھیج دیں، ہم اس کی موجودگی میں لیٹر کو بھیج کر اس کی کاپی آپ کے نمائندے کو بھیج کر واپس بھیجیں گے. ویری گڈ. اب آخر میں جو بات ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ ٹیکس کی ہے. دیکھیں، ٹیکس دینا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے. میں آپ تمام ٹریڈرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹریڈر کے لیے تو ٹیکس دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ پرسیپشن ہے غلط
کہ ٹریڈر کے لیے ٹیکس کو دینے میں مسائل ہیں. میں اے او پی کی بات نہیں کر رہا, میں پرائیویٹ لمیٹڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ٹریڈر کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کی. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ضرور ہے کہ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریے. اگر آپ اس ڈر سے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم پکڑے جائیں گے, تو پکڑے تو آپ پھر بھی جائیں گے, اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو وہ ایسٹ آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ بے نامی کا جو قانون آ چکا ہے اس کے مطابق ایسی چیز, ایسا ایسٹ, ایسا کیپٹل جو ڈکلیئر نہیں ہے وہ اسٹیٹ کا ہے. میں آپ کو قانون کی کاپی دے سکتا ہوں. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم سب اتنی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک, اور بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے بچوں کے کام آئے گی, تو وہ چیز بچوں کے کام نہیں آئے گی, وہ چیز اسٹیٹ کی ہوگی. کیونکہ جب آپ اس کو بیچنے کے لیے جائیں گے, اور بہت سے میرے بھائیوں کو نوٹس بھی آئے ہوں گے, ایسی گاڑی جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی, ایسی پراپرٹی جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی, اس کا نوٹس آ گیا ہوگا کہ یہ نوٹس آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کہاں ڈکلیئر کی تھی, اور اب آپ اس کو بیچ کیسے رہے ہیں. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم تینوں پریزیڈنٹس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہماری پنجاب ٹیکس بار, لاہور ٹیکس بار اور ان میں دوستیاں ہیں, تو ہم آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایڈوائزر بھی ریفر کریں گے. آپ ان سے اپنے وکیل سے کام کریں, لیکن اس سے سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیں. اگر کوئی آپ کو ایشو ہے, آپ کو سمجھ, ہم سے پوچھ لیں, ہمارے ایڈوائزر سے پوچھ لیں, فری آف کاسٹ. آپ کام اپنے لائر سے کرائیں, لیکن انڈرسٹینڈنگ اس سے لے لیں, یہ بہت ضروری ہے. اب آخر میں آؤں گا عبدالرزاق ببر صاحب کے سوالوں کی طرف. تو جی دیکھیں, پچھلے سالوں کا تو میں ذمہ دار نہیں, میں ذمہ دار ہوں 1 اکتوبر 2022 کے بعد سے, اور مجاہد مقصود بٹ صاحب ہمارے اسی ممبر ہیں. اب ہمیں سوال کرنے سے پہلے آپ مجاہد مقصود بٹ صاحب کو سوال کریں گے, وہ ہمارے بورڈ کے اوپر بھی ہیں. اور میں ایک لائزن کمیٹی ایک ایسی بنا دیتا ہوں کہ جتنے آپ کے ایشوز ہیں, وہ آپ کی مارکیٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں, اب میں نے سوال مجاہد مقصود بٹ صاحب سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کی کس کس مارکیٹ کا کون کون سا لیٹر رائٹنگ میں لیا ہے, اور میں اس کو پرسو کروں گا. اب یہ سر میری ذمہ داری نہیں ہے, مجاہد مقصود بٹ صاحب کی ذمہ داری ہے, اور مجاہد مقصود بٹ صاحب آپ کو جواب دے ہیں, اور اگر یہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو پھر میں جواب دیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے, اور دروازے, میں پھر کہتا ہوں, دروازے کھلے ہیں, آپ آئیے. بہت مشکلات ہیں, دعا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے تو ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے, ہم ایسے یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو دعا کریے, اپنے ملک کی سلامتی کی دعا کریے کہ آپ کا ملک سلامت رہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی مانگیے کہ ہم جس وقت سے بھی گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کرے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میرے پریزیڈنٹ صاحب نے جس طرح بھی بتایا, چھوٹی سی بات میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ فیسیلیٹیشن کیا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس 101 سال ہونے کو ہے, 100 سال ہو گیا ہے لاہور چیمبر آف کامرس. الحمدللہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے, اور 22 سال سے پیاف فاؤنڈر فیملی آپ کی خدمت کر رہی ہے, اور آپ کے اعتماد کا یہ مقام ہے الحمدللہ, آپ کے بھروسے کا, آپ کی محبتوں کا, کہ ہم 2 سال سے بلا مقابلہ منتخب ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے, اور ہمارے لیے یہ زیادہ آپ کا احسان, اور آپ کی طرف سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ پریشر کی بات بھی ہے. پہلے دن پریزیڈنٹ صاحب نے, ہم نے میٹنگ کی, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اتنی محبتیں لوگ کر رہے ہیں, تو لاہور کی بزنس کمیونٹی کو وہ سب ہم نے دینا ہے جس کے وہ حقدار ہیں, طلبگار ہیں, اور وہ بھی ہم نے ان کے لیے کوشش کرنی ہے جس کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے. یہ جو فیسیلیٹیشن ایئر ہم نے ڈکلیئر کیا ہے, 75 سال سے ایک ہی قانون 3 دفعہ چینج ہوتا ہے, ایک ہی بات کے لیے 3 دفعہ جانا پڑتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جی ایسے مسائل جو ہیں جو ایک سال میں 3 دفعہ ہوتے ہیں, ان کو مستقل بنیادوں پہ حل کریں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارا کام آپ کی آواز کو اعلیٰ حکام تک, اعلیٰ عوانوں تک پہنچانا ہے, اور لاہور چیمبر کا آپ کی محبتوں سے اتنا وزن ہے کہ اس آواز کو جب کوئی سنتا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. پھر ہم یہاں بھی بلاتے ہیں کسی کو, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ ڈی سی ہو, چاہے وہ کمشنر ہو, وہ اگر کام نہیں ہوتا تو پھر ہم یہاں بھی بلاتے ہیں ان کو.
تو آپ کے کام جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ وہ ضرور ہوں گے انشاءاللہ.